اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج جو ہمارا بیچ جا رہا ہے ٹرین دا ٹیچر، اور بیچ نمبر یہ 4 ہے۔ اس کے اندر میں ایک بہت ہی پیاری شخصیت سے آپ کا تعارف کروا رہا ہوں، جو کہ میرے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ان کی دنیاوی کوالیفیکیشن جو ہے وہ MSc فزکس انہوں نے کیا ہوا ہے، اور فزکس میں MSc کی ہوئی ہے انہوں نے، اور ایک نارووال میں ضلع نارووال میں وہ سائنس کے ٹیچر ہیں ایک سرکاری اسکول کے اندر۔ انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں تجوید رول کے ساتھ۔ تو وہ تقریباً 1 ماہ پہلے انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ان کا سیکنڈ لاسٹ لیسن جا رہا ہے۔ ہم آپ کا تعارف بھی ان سے کرواتے ہیں، آپ خود ملیے اور دیکھیے، اور الحمدللہ وہ بہت اچھی ان کی تجوید ہوتی جا رہی ہے، اور وہ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں فیوچر میں وہ بہت اچھے ایک قاری کے طور پر، آن لائن قرآن ٹیچر کے طور پر دنیا بھر میں وہ چھا جائیں گے۔ اور ان سے میں خود بھی بڑا انسپائر ہوں۔ انہوں نے بڑی دل کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، وہ 1 ماہ ہو گیا ہے مجھ سے وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور جس جگہ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں میں حیران ہوں۔ کھلے آسمان کے نیچے، درخت کے نیچے، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، اور سفوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے سم ٹائم، تو پھر بھی وہ گرمی میں بیٹھ کر سر پہ کبھی کبھی ٹاول لے لیتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور میں بہت زیادہ آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ بائی ہز گڈ ایٹیٹیوڈ، ایپلیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر۔ ماشاء اللہ ہی از اے ویری نائس گائے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا تعارف ان سے کرواؤں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں، اور میں اسکائپ پر ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں، اور ساتھ ان کی کلاس سیشن جو ہے وہ بھی ہم آن لائن لیں گے۔ چلیں جی چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ان کو کال کرنے جا رہا ہوں، اور ان کا نام ہے محمد احتشام گل، ان کا نام ہے، MSc فزکس ہیں، اور نارووال اسکول کے اندر، سرکاری اسکول کے اندر وہ سائنس کے ٹیچر ہیں۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ اس وقت میں ان کو کال کر رہا ہوں، اسکائپ کے ذریعے بات ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو مائی ڈیئر احتشام گل؟ آپ کیسے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، جی آپ سنائیں، آپ کیسے؟ بتائیے موسم کیسا ہے، ویدر کیسا ہے؟ جی سر، موسم ٹھیک ہے، بارش بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی موسم اب جو ہے وہ اسی طرح کا آپ کو پتہ ہے، ہاں۔ ساتھ گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے۔ اچھا، تو ٹھیک، ہاں جی۔ میں اپنے ویورز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو میں بتا رہا تھا کہ اس پیاری شخصیت کے بارے میں، یہ آپ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کی لگن دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے ویو چیک کریں، اس میں بہت ہی زیادہ سفوکیشن ہے۔ بارش ہلکی سی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو موسم ہوتا ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ جو میرے بھائی ہیں چھوٹے، یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں مجھ سے، اور لگن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور کنسسٹنسی کے ساتھ یہ میرے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ سے دوسرا ماہ شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا سبق بھی ہم سنیں گے، اور وہ جو لائیو سیشن جو ہوتا ہے کلاس کا، اور یہ بیسیکلی جو ہمارا جو بیچ ہے وہ بیچ نمبر 4 چل رہا ہے اس وقت، ٹرین دا ٹیچرز، ٹھیک ہے، اساتذہ اور تعلیم و تربیت، یہ میں نے ٹائٹل دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹیچر بھی ہیں، میں نے ان کا تعارف کروایا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپروچ کیسے کیا۔ تو کیا محمد احتشام گل فرام نارووال، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز دیکھتے ہوئے ہماری اکیڈمی، ادارہ الفرقان الحکیم اکیڈمی کو آپ نے اپروچ کیا، اور کیسے ہماری اکیڈمی کا آپ کو پتہ چلا؟ جی احتشام۔ جی سر، ایکچولی میں اس سے پہلے بھی کافی دیر سے میری یہ بڑا شوق تھا مجھے کہ میں ایک حافظ قرآن بننا، تو شاید اب جو ہے وہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ کم از کم جو ہے وہ اچھا قرآن پاک کو اچھے انداز سے میں پڑھنے والا تو بن سکتا ہوں۔
تو اس لحاظ سے میں کافی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی آن لائن کلاس مل جائے. میں چونکہ اس طرح سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں, تو مجھے چونکہ میرے پاس اب یہ 2 ماہ تھے چھٹیوں کے, میں سمجھتا تھا کہ میرے یہ 2 ماہ جو ہیں یہ اچھی طرح گزر جائیں تاکہ میں اس میں مجھے کوئی اس طرح کی کوئی آن لائن کلاس مل جائے یا مجھے کوئی اچھا ٹیچر مل جائے کہ جو مجھے کم از کم اس 2 ماہ میں اچھی طرح سے مجھے اچھا قرآن پاک پڑھنا سکھا دے اور اچھی طرح مجھے ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دے. اس لحاظ سے میں کافی جگہ جو ہے وہ میں نے رابطہ بھی کیا, لاہور میں پتہ کیا, گجرانوالہ آگے اس طرح سے, لیکن میری کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی. تو پھر اچانک جو ہے وہ ایک دن میں اسی طرح یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا, سرچ کر رہا تھا ویسے ہی, تو اس پر میں نے ایک انٹرویو دیکھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں وہ جو ہے وہ آپ کا انٹرویو چل رہا تھا, تو جس میں آپ جو ہے وہ سارا کچھ اپنا جو ہے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. اس میں پھر میں نے دیکھا کہ اب یہ سارے ان کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سرچ کیا تو مجھے آپ کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی مجھے شو ہو گیا. پھر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے رابطہ کیا. جی. تو پھر اس کے بعد یہ اب سر قاسم علمی صاحب کی جو ہے یہ بہت مہربانی ہے, یہ ان کی شفقت ہے کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ سر میرے 2 ماہ ہیں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے زندگی کے کارآمد بن جائے, بہترین 2 ماہ گزرے, تو یہ سر قاسم علمی صاحب کی مہربانی ہے, ان کی شفقت ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے 2 ماہ کا ٹائم دیا. اور اب تقریباً 1 ماہ ہو گیا میرا سر قاسم علمی صاحب کے ساتھ مجھے جو ہے یہ سارا اپنا جو ہے یہ سارا پروسیس میرا جو چل رہا ہے پڑھنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر قاسم علمی صاحب نے جس طرح سے مجھے ٹائم دیا, جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ پوری محنت کی, تو اب انشاءاللہ میں کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ میرے استاد محترم قاسم علمی صاحب بھی جو ہے وہ یہی بات کہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تقریباً 90% یا 90 سے زیادہ تک جو ہے وہ میں امپروو اپنے آپ کو کر چکا ہوں. جی ماشاءاللہ, بے شک اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. آپ کو اس انٹرویو کے اندر کون سی ایک ایسی بات جو کلک کی جس سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے مجھے اپروچ کیا, وہ کون سی بات تھی؟ کیا وہ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ جی سر, اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ اس انٹرویو میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ روز محشر جو لوگ اچھی طرح قرآن پاک نہیں پڑھتے, روز محشر ان جو اس طرح کا قرآن پاک پڑھتے ہیں جو اچھا نہیں پڑھتے, وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیا جائے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ کیونکہ میں پہلے بھی مجھے لگن تھی, تو یہ جب میں نے بات سنی تو میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ ہم جو سارا جو اس طرح سے پڑھتے آ رہے ہیں, یہ تو ثواب کی بجائے جو ہے یہ تو ہم اپنے ذمہ جو ہے اپنے کھاتے میں سارے کے سارا گناہ لیتے رہے, اس کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں. جی. تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں سر قاسم علمی صاحب سے ضرور جو ہے وہ اس طرح ان کو میں ان تک پہنچوں, اپروچ کروں گا تاکہ جو ہے وہ میرا یہ ہو جائے. اور ویسے بھی جو ہے ہم جو ہے وہ ایز اے مسلم, میرے خیال میں اگر ایز اے مسلم ہمیں یہ اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کتاب قرآن, اور یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے قرآن پاک. جب یہ مکمل ضابطہ ہی آتا ہے اور ہمیں یہی پڑھنا نہ آتا ہو تو ہم خود کیا اپنے آپ کو سنواریں گے اور اپنی آنے والی جو آگے نیو جنریشنز ہیں ان کو کیا سکھا پائیں. یار بہت خوب احتشام گل, آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, جیسے بہت بڑی لاہور میں 2 بڑی مارکیٹس ہیں جو الیکٹرانک کی, ایک عابد مارکیٹ ہے اور ایک حفیظ سینٹر. ٹھیک ہے, الیکٹرانک کی حفیظ سینٹر ہے, موبائل اور لیپ ٹاپس اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں. تو جب ہم کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس کا ایک مینول بھی ہمیں ساتھ ملتا ہے کہ ہاؤ ٹو رن, ہاؤ ٹو آپریٹ, ہاؤ ٹو انسٹال. ٹھیک ہے, اس طرح کی ایک بکلیٹ بھی ہمیں دی جاتی ہے, اور یا ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے کہ اس کو آپ سٹڈی کر لیں, اور اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے, یو آر فیسنگ اے لاٹ آف پرابلم, ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ, اوکے, تو وہ آپ کتابچہ پڑھتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کو, اس موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ ہے وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آج سے 1450 سال پہلے یہ مینول بھی اتارا گیا, اور ان کے ٹیچرز بھی, پروفیسرز بھی انبیاء کرام کی شکل میں, رسول کی شکل میں, نبی انبیاء کرام کی شکل میں
اللہ ताला ने इस मैनुअल बुक जो है उतारी गई और 4 आसमानी किताबें हैं। बच्चों के नॉलेज के लिए मैं नाम ले लेता हूँ कि सबसे जी पहले तौरात है, ज़बूर है, फिर अंजील ज़बूर है, है और इंजील है, उसके बाद द होली कुरान। ठीक है जी। कुरान और मजीद। ये सारी की सारी जो किताबें हैं वाजिबुल एहतराम है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। और इन तमाम का इनहेंस्ड बुक जो है, सारी किताबों का जो मजमुआ है वो है द होली कुरान। कुरान पाक के अंदर इनको मर्ज कर दिया गया और बाकी जो पहली 3 किताबें हैं उनको तो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया, उनके जो स्क्रिप्ट जो है वो लिखे जा चुके हैं तो असल हालत में नहीं है। लेकिन कुरान जो है हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा हालत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल वो उसी तरह जो 1450 साल पहले नाजिल किया गया था उसी तरह कोई इसके अंदर जेर ज़बर पेश शद मद जज़म कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि इसका वादा जो अल्लाह ने उस खालिक ने इस कायनात के मालिक और खालिक ने अपने ज़िम्मा लिया हुआ है, तो इसमें चेंजिंग हो ही नहीं सकती। और ये बेसिकली ह्यूमन जो इंसान का जो मैनुअल है ना वो कुरान है। इसके अंदर हमें कोड ऑफ लाइफ, एथिक्स और लिविंग स्टैंडर्ड और हमें रहन सहन, तमद्दुन और सकाफत, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, वो सब कुछ इस कुरान पाक के अंदर मेंशन्ड है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान की जिंदगी से बाहर हो या इस कायनात से बाहर हो, तो सब कुछ अल्लाह ने मेंशन कर दिया है। कुरान का मुताला करें, इसको पढ़े तो सही, सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। अल्लाह कहता है कि कुरान के अंदर कि तुम गौर फिक्र नहीं करते, गौर खोज नहीं करते कि हमने आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया हुआ है, कौन है जो इसके संभाले हुए है। क्या तुम गौर नहीं करते कि हमने इंसान के ताबा कर दिया समंदर को, ओशन को, कितना बड़ा द्यो है ये समंदर, ये इंसान के ताबा है। और बड़े बड़े जो शिप हैं वो चलते हैं और इंसान इसको कंट्रोल करता है। अल्लाह ताला ने एक पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया है कि अल्लाह कहता है कि मुत्तकी और परहेजगार, ठीक है ना, मैं उसका दोस्त हूँ, मुत्तकी और परहेजगार का मैं दोस्त हूँ और मददगार हूँ। मैं कल ही एक बच्चे को मैं कुरान पढ़ा रहा था तो तर्जमे के साथ मुझे इत्तेफाक हुआ एक आयत को पढ़ाने का, तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये कहा कि तुम गौर फिक्र नहीं करते कि हमने समंदर को इंसान के ताबा कर दिया और इतने बड़े बड़े बैडी जहाज जो है वो शिप है उसको कंट्रोल करता है हजरत इंसान, और ये खलीफातुल्लाह है। ये कोई आम बात है? अल्लाह ताला ने इसको सुपर डुपर अपना सुपर क्रिएशन है। बना। हाँ जी, एहतशाम, वी आर सुपर क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ हेल्पर, ही इज अ प्रोटेक्टर। और ये हमारा मालिक और खालिक जो है, ये जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, तो उन्होंने 1,24,000 कमो पेश, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली अंबिया कराम नबी रसूल भेजे इस मैनुअल के साथ, ठीक है ना। तो बताया गया कि किस तरह आपने जिंदगी को गुजारनी है। तो खुदा के लिए अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे हम लोग और कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो हम फलाह पा जाएंगे। तो यकीनन मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इट्स माइट बी गोनो फॉर मी, यू आर लर्निंग द कुरान, ठीक है, फ्रॉम माई अकेडमी, अल फुरकानुल हकीम अकेडमी। माशाल्लाह ये जो बच्चा आपके सामने ख़वातीनो हजरात नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन है। इन्होंने, पहले मैंने इंट्रो में कहा था कि इन्होंने MSc फिज़िक्स की हुई है और एक निजी सरकारी स्कूल के अंदर नारोवाल में साइंस के टीचर है माशाल्लाह। तो अभी हम इनका सबक भी सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना में हो, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि इन जैसे हार्ड वर्किंग पर्सन्स स्टूडेंट्स को देखें कि जिन्होंने सीखना है उन्होंने कोई ये बहाना नहीं बनाना कि जी मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे पास ट्यूब लाइट्स नहीं है, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, मैं पढ़ूं कैसे। तो जिन्होंने पढ़ना है तो खुले आसमान के नीचे और एक दरख्त के नीचे। इस वक्त इतनी ज़्यादा सफोकेशन है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके बाद खेतों में कितना हबस होता है। तो वो जो लोग किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, और जो लोग भी किसान हैं और जो गांव में रहते हैं विलेजेस में, तो वो जानते हैं कि वो कितनी हबस होती है, वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता।
یہ بچہ، یہ میرا بھائی احتشام گل، یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور تقریباً 1 ماہ، تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں مجھ سے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو جنہوں نے پڑھنا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، تو ایسے بچوں سے، ایسے احتشام گل جیسے نوجوانوں سے آپ سیکھیں. یہ وہ نوجوان ہیں، یہ ماشاءاللہ آلریڈی پہلے ٹیچرز ہیں سائنس کے، اور اب یہ قرآن کے ٹیچر بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میری دعا ہے، میری بہت بھرپور دعائیں ہیں کہ ماشاءاللہ جتنا اس بچے کو میں نے سکھایا ہے اور اس نے حق ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے، اور یہ سیکھ رہے ہیں، ابھی یہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% انہوں نے سیکھ لیا ہے، صرف 10% رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 لیسن رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ پھر یہ کافی حد تک جو ان کی پریکٹس بڑھتی جائے گی تو ان کے اندر پیوریفیکیشن ان کے لہجے کے اندر بھی اور ان کے پروفیشنل کے اندر بھی آتی جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں جلد ہی ان کو ایک پوسٹ بھی بنوا کے دوں گا، جو یہ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ان کی پوسٹ بھی آپ کو نظر آنے والی ہے. اور ایز اے قاری، ایک ٹیچر کے طور پر یہ انشاءاللہ ڈیجیٹل مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ نظر آئیں گے. محمد احتشام گل فرام ناروال. تو ان کی جلد ہی ہم اکیڈمی کا نام بھی سوچیں گے، اور ایک پوسٹ بھی ہم تیار کر کے میں ان کو دوں گا، اور کچھ PDF فائل بھی ان کو دی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. تو وہ میں PDF فائل بھی ان کو دوں گا، اور ان کو مزید تربیت کی جائے گی کہ کیسے کیسے آپ نے پڑھانا ہے. میں آلریڈی کافی کچھ بتا چکا ہوں. تو ان کے اندر انشاءاللہ ابھی ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جانے والے ہیں، اور ان کا سبق بھی ان کو تھوڑا سا پڑھائیں گے اور سنیں گے بھی. تو آپ دیکھیے، جڑے رہیے ہماری اکیڈمی کے ساتھ. اور جو لوگ بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں ایز اے ٹیچر کے طور پر، باہر پڑھانا چاہتے ہیں باہر کے ممالک میں، تو وہ آئیے الفرقان الحکیم اکیڈمی کو جوائن کریں. اور ہمارا آج کل سیشن چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو انڈیویجول ٹائم ملے گا، آپ کو پڑھایا جائے گا، آپ کو پوسٹ بنا کے دی جائے گی، آپ کو PDF فائل دی جائیں گی، اور آپ کو یہ جو سافٹ ویئر ہے پوائنٹر فوکس، یہ بہت کام کی چیز ہے. میں ایک پچھلی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے اندر میں نے اس کا استعمال بتا دیا ہے. تو کیونکہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں احتشام کو کہہ رہا ہوں کہ احتشام بھائی، ہم چلتے ہیں اور لیپ ٹاپ کی سکرین پر آپ کا تھوڑا سا لیسن بھی آپ کو کرواتے ہیں اور آپ سے سنتے بھی ہیں. آر یو ریڈی ٹو ریڈ یور لیسن؟ یس سر. اوکے گڈ. یس سر. چلیں جی، ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر. میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہاں پر آپ کو جن کو اسکائپ نہیں چلانا آتا تو آپ غور سے دیکھیں. سب سے پہلے ہم نے کال ملائی، اور اس کے بعد یہ سکرین آپ کے سامنے ویب کیم کے ذریعے احتشام ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ سٹیٹس بار پہ یہاں پر آپ دیکھیے غور سے، یہ یہاں پر شیئر سکرین کی آپشن آپ کو آ رہی ہے. آپ یہاں جب کلک کریں گے تو ایک اور ونڈو آ جائے گی. یہاں ایک اور میرے لیفٹ سائڈ پہ کارنر پہ دیکھیں، اگر آپ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ریکارڈ کا بٹن ہے، کلک کر دیں گے تو ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. تو میں اب یہاں پر آپ کو سکرین جب میں شیئر کروں گا تو ان کی ویڈیو چلی جائے گی، ان کی تصویر رہ جائے گی. چلیں جی، ہم جا رہے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ. ریڈی ہو جائیے گی جناب. اب آپ لیپ ٹاپ کے سکرین پر آنے لگے ہیں. یہ میں سکرین شیئر کر رہا ہوں، اور جب سکرین شیئر کروں گا تو اس طرح کی ایک اور ونڈو آپ کے سامنے کھلے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بائی ڈیفالٹ یہ والی ونڈو آئے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہاں پر تو یہاں پر جب میں شیئرنگ کا بٹن پریس کروں گا، شیئر سٹارٹ شیئرنگ جب میں کروں گا تو یہ بائی کی جو سکرین ہے وہ رک جائے گی. تو اس وقت یہ شیئرنگ ہو چکی ہے اور ان کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پر جا رہے ہیں. یہ ان کا لیسن ہے. احتشام بھائی، آپ کا یہ لیسن ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے. جی سر، آ رہا ہے سر، آ رہا ہے. آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے. اوکے، چلیں جی. یہ یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہ ہم لیسن نمبر یہ 21 لیسن ہے. وقف کے بارے میں بتایا جائے گا. وقف کیا ہے؟ The meaning of waqf is to pause or stop. That is whichever word you do waqf on, you must stop the voice and the breath on the last letter of that word. اچھا جی، ہمیں یہاں پر وقف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کہاں پر آپ نے پاز کرنا ہے، کہاں سٹاپ کرنا ہے، وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج. لیسن نمبر پوائنٹ نمبر 2، if on the last letter of the word
زبر زیر پیش ٹو زیر اور ٹو پیش کھڑا زبر کھڑا زیر اور an الٹا پیش appears then make that last letter ساکنہ when performing وقف. یہاں تک آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ورنہ آگے چلتے ہیں. جی سر ٹھیک ہے. Okay. Point number 3. If on the last letter of the word to zabar appears, then make it read it as an alif when performing waqf. وہ ہم سیکھیں گے. If the last letter of the word is the rounded ta, you can see here this is a rounded ta. Then no matter which harkat or tanween has pronounced it as the letter. D1. Okay, ہاں مجھے یاد آیا. مجھے بتائیے گا ہم نے اس کو دی کیوں پڑھا, کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو دا کیوں نہیں پڑھا اس آرٹیکل کو؟ یہ سر اس لیے کہ یہ نون ہے. جی بالکل, کیونکہ یہ واول ورڈ جو ہے 5 جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اے ای آئی او یو. بالکل صحیح. یہ آرٹیکل دی آرٹیکل جب ہم دی کو ہم نے دا کو دی کیوں پڑھا, کیونکہ اس کے بعد فوراً اس کے بعد جو ہے وہ او سے شروع ہونے والا لیٹر ہو رہا ہے, 1 آ رہا ہے, اس لیے دی پڑھا جائے گا, دا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو D1 pronounced from bottom of throat when perform signs of waqf. دا ڈیٹیلز. اوکے, دا میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے بعد کوئی ووول لیٹر نہیں ہے, ہاں اس لیے ہم دا پڑھیں گے. دا ڈیٹیلز آف سم آف دا سائنس آف وقف آر لسٹڈ بلو. اچھا جی, یہ غور سے دیکھیے گا, یہاں پر یہ آپ کو سرکل سا جو نظر آ رہا ہے, دس از دا وقف تام اینڈ از دا سائن آف دا کمپلیشن آف این آیات verse of the Holy Quran. You should stop here. آگے یہ دیکھیں جی چھوٹا سا میم جو نظر آ رہا ہے, this is the sign of the waqf lazim. Here you should definitely stop. Or this is the tani ta. This is the sign of the waqf mutlaq. We call it waqf mutlaq. It's better to stop here. It is better to stop here. G. This is the sign of the waqf jaz. Here it is better to stop but also permissible to continue. Za. This is the sign of the waqf mujawaz. To stop here is permissible but to continue is better. Sad. This is the sign of the waqf murakhas. Here you should continue to read. Lam. It is a very very important to know about this sign, this symbol. If the sign is the lam is written above the ayat, okay, the ayat, then yes, there is a difference of opinion about whether stop or not to stop. If the lam is written without the ayat sign, then do not pause. Okay, ہم اس کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں. ایزا ہے یا ایزا میرا پڑھا جائے گا. یہ after performing work to recite by joining what has preceded to what is following is called ایزا. چلیں جی, اب ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں, غور سے سنیے گا انشاءاللہ, اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے, اس میں آپ سیکھیں گے تو اچھا لگے گا. ہم یہ آپ کے سامنے جو لائن ہے یہی ہم کر لیں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں احتشام گل, یہاں آپ غور سے دیکھیے گا کہ اوپر والا جو آپ کو جو ورڈ نظر آ رہا ہے وہ وداؤٹ پاز سٹاپ وقف کیے ہم پڑھیں گے صادقین. ٹھیک ہے, اس طرح ہم پڑھیں گے. یہاں پر کیونکہ اینڈ آف دا ورڈ ہو رہا ہے, یہاں پر وقف تام آ رہا ہے, تو اس لیے ہم نے صادقین ایسے پڑھیں گے, اور جب وقف کریں گے صادقین. ٹھیک ہے, یہ مد عارض ہے. ٹھیک ہے, یہ مد عارض ہے. چلیں میرے پیارے بھائی, آپ پڑھ کے سنائیں گے مجھے؟ یس سر. چلیں بسم اللہ پڑھیے. صادقین صادقین
نادمین نادمین مستقیم مستقیم. یس یس دس از دا. اچھا یہ بتائیے جی کاف کون سا لیٹر ہے؟ کون سر ہاں جی کاف والا کی یا والا؟ نہیں کاف کون سا لیٹر جو 7 بولڈ لیٹر تھے؟ حروف مستعلیہ لیٹر ہے. مستعلیہ. ہاں حروف مستعلیہ لیٹر ہے اور یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ یا مدہ ہے. مستقیم. مستقیم مستقیم. مستقیم. اوکے. فیہ اوکے. یس فیہ اینڈ پر ہا کی آواز آنی چاہیے. فیہ ٹھیک. ہدی للمتقین. ٹھیک ہے. ہاں جی جی آگے پڑھیے. نیکسٹ. شفتینی جی یہ کون سی جو میں نے 6 مداز بتائی تھیں ان میں سے یہ کون سی مدہ ہے؟ مد عارض. یس مد عارض. اوکے. اب تشدید کے ساتھ آ رہا ہے اور اینڈ پر آ رہا ہے حروف قلقلہ بھی. ٹھیک ہے. یہاں پر اب بالحق ایسے بالحق ایسے پڑھیں گے. جی جی بالحق بالحق. تھوڑا سا کلیئر پڑھیں گے قاف کو. حق. ٹھیک ہے. حق. ہاں جی حق. کیونکہ تشدید آ رہی ہے تو ہم یہاں پر پاز بھی کریں گے تھوڑا سا. اوکے میں یہ جلدی سے یہ پڑھ دیتا ہوں اور تاکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گیا ہے تو آپ غور سے سنیے گا. ہم یہاں پر تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور احتشام آپ کو کیسے لگے اور ان کی لگن ان کی ڈیڈیکیشن کیسی لگی ضرور آپ کومنٹ کیجیے گا تاکہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے فیڈ بیک جب پڑھیں گے اور ان کو حوصلہ ملے گا اور آپ جیسے جو بچے جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ سیکھ لیں گے ان سے. تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور دیکھ چکے ہیں یا دیکھنے والے ہیں اے اللہ ان کے علم میں مال میں دولت میں عزت میں ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما. اور اے میرے مالک اے میرے خالق میرے اس چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہو جائے کہ جو لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں سائل آتے ہیں اور اس اکیڈمی کا دروازہ نوک کرتے ہیں تو اے اللہ جو میرے بارے میں وہ نیک گمان رکھتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا بنا دے اور جیسا وہ مجھے گمان کر رہے ہیں اچھا تو تاکہ میں ان کی پریشانیاں دور کر سکوں تیرے فضل اور تیرے کرم سے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. اوکے تشام تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. اوکے سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.